السلام علیکم جی. دس از یور انسٹرکٹر آن ایجوکیشنل سائیکالوجی. ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی اور اس سے متعلق جو انسانی سوچ ہے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو گو ڈیپر انٹو کمپلیکس کوگنیٹو پروسیسز. کمپلیکس مینز جو زیادہ گتھی دار ہیں, اور کوگنیٹو مینز پرٹیننگ ٹو تھاٹ پروسیسز. آج ہم ان کے بارے میں مزید بات کریں گے. ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے تھاٹ پروسیسز کا, بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے تھاٹ پروسیسز کا, ان کی سوچ کا, ان کی ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے. اسی بات کو آج ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ بچوں کی سوچ کا, بچوں کی آموزش پر, ان کی لرننگ پر, ان کی تھنکنگ کا, تھاٹ پروسیسز کا کیا اثر ہے, کیا تعلق ہے. آج ہم اس ریفرنس میں دو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹس کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہیں گے. پہلا جس کا نام ہے جروم برونر. برونر پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے اپنا, جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ٹیچر کے پاس مختلف اسٹریٹجیز ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. ان ادر ورڈز, any given teacher has different strategies, different methodologies, different technologies, different techniques, methods available to him with which he can impart knowledge. One of the techniques that is available for a teacher that he can use to impart knowledge to students is what is called discovery learning. Discovery learning is a term used to describe Bruner's method or Bruner's approach to teaching, particularly school subjects. What is this discovery learning? Well, Bruner emphasized that students, in order to learn, must understand, must take a view of the basic structure of the subject that they are learning. اگر اسٹوڈینٹس کو اس سبجیکٹ کا جو وہ پڑھ رہے ہیں, اگر اسٹوڈینٹس کو اس سبجیکٹ کا بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ پتہ چل جائے, ان کی نالج میں وہ اسٹرکچر آ جائے, تو وہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اپنے سبجیکٹ کو آسانی سے سمجھ سکیں گے, ان کی لرننگ فیسیلیٹیٹ ہو سکے گی. اب اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹاپک کے بیسک اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکٹیولی اس اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایکٹیولی سمجھنا یا ایکٹیو لرننگ کیا ہے, ایز اپوز ٹو لرننگ اونلی ان اے پیسو مینر. دس از دی کرکس آف برونرز point of view. Active learning means that students first understand the concept and then relate that concept to already existing knowledge that they have. یہ creating relationships جو ہے, یہ ٹیچر نہیں کر رہا, یہ اسٹوڈنٹ خود کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو بتا دیا کہ وزن کرنے کے یہ پیمانے ہیں. یو کین وے سم باڈی ان ٹرمز آف پاؤنڈز اور کلو گرامز. اب یہ
انفارمیشن اسٹوڈنٹ تک پہنچ گئی، اگر اسٹوڈنٹ اس کو کلو گرامز ورسز پاؤنڈ کو آپس میں کنیکٹ کر لے تو دس از این ایگزامپل آف ایکٹیو رادر دین پیسو لرننگ. لرننگ اباؤٹ جسٹ one or the other way of measuring weights is kind of a passive learning. Information has been received and stored, but that information, when it is acted upon, when it is connected with already existing knowledge of body, that makes that information ایکٹیو. تو برونر کے خیال میں اگر لرننگ جو ہے وہ ایکٹیو ہے تو وہ طلباء کے ذہنوں کے کونوں خدروں تک سما سکتی ہے، داخل ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے جو انفارمیشن ہے، جو نالج ہے، جو لرننگ ہے، وہ زیادہ پائیدار، زیادہ مضبوط اور زیادہ دیر پا ہوگی. دیٹ از واٹ برونرز پوائنٹ آف ویو از، دیٹ وین لرننگ از allowed to be used, to be referred by the students themselves, that learning becomes deep-rooted. And that approach is called discovery learning. When students actively work on their own and discover basic principles, basic ideas of the subject that they are learning, that is called discovery learning. Discovery learning is the basic concept in Bruner's point of view of learning. Brunner کے point of view سے ایک مختلف پوائنٹ آف ویو ہے ڈیوڈ اوزوبیل کا. DAVID ڈیوڈ AUSUBEL آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. یہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ پہلے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے. اے پوائنٹ آف ویو پٹ فارورڈ بائی برونر emphasizes that students must actively learn, they must discover what he calls knowledge by making connections and discovery. Opposed to that is, as I said, Ausubel's point of view, and this point of view is called expository teaching, where teacher presents the material which is complex in a organized form and begins to teach students from the broadest to the more specific concepts. ہم نے کیا کہا آپ کو کہ اوزوبیل کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لرننگ ٹیکس پلیس وین اے ٹیچر آرگنائزز دی مٹیریل in a complete and systematic way, and then presents that material in a terminology, in a methodology, in a way which tackles first the simpler and the broader aspects of the topic, the subject matter, and then from these broader topics, from these broader subjects, the teacher moves into explaining the details and the specific aspects that the teacher wants to convey to the students. Discovery learning is one way
and expository teaching is another way. Discovery learning is giving students the opportunity to learn, make connections on their own based upon the information that the teacher provides to them. Expository learning, on the other hand, or expository teaching, on the other hand, is organizing the material that is to be shared by the students, that is to be conveyed to the students, and that organization is such that first the more non-specific broad areas of the subjects are touched upon, are explained to the students, and once the broader aspects have been touched upon, explained to the students, then more minor, minute, specific details relating to the topic are conveyed to the students. آپ کے خیال میں آپ کو ان میں سے کون سی اپروچ جو ہے وہ صحیح دکھائی دے رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ڈسکوری لرننگ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ایکسپوزیٹری ٹیچنگ سے بہتر کرتی ہیں، یا آپ کا یہ خیال ہے کہ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ، ایکسپوزیٹری لرننگ، ایکسپوزیٹری میتھڈالوجی از مور useful from your point of view for facilitating learning and from your point of view to teach students. دیکھیں، یہ دونوں باتیں جو ہیں ان پہ آپ کو غور کرنا ہے. ڈسکوری لرننگ اینڈ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ، آپ کے خیال میں ان دونوں میں کون کون سی اچھی باتیں ہیں؟ واٹ آر دا پروز اینڈ کونز، واٹ آر دا پازیٹو اینڈ نیگیٹو ایسپیکٹس آف بوتھ دیز اپروچز؟ شوڈ یو اڈاپٹ ون اپروچ اور شوڈ یو اڈاپٹ دی ادر اپروچ؟ کیا آپ اس بات کا موقع دیں گے اسٹوڈینٹس کو کہ وہ ڈسکوری لرننگ کے ذریعے سے سیکھیں، یا کیا آپ ان کو ایکسپوزیٹری میتھڈالوجی آف ٹیچنگ میں انوالو کریں گے اور براڈ ٹو دا اسپیسیفک کی طرف ٹریول کریں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، آئی ایم گوئنگ ٹو پاز ہیئر فار 5 seconds اینڈ لیٹ یو میک اپ یور مائنڈ. ان دونوں اپروچز میں، ان دونوں پوائنٹس آف ویو میں، ان دونوں نقطہ نظر میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ آف ٹروتھ شامل ہے. صداقت کا عنصر ان میں شامل ہے. کچھ بچے، اس کو یوں بھی سمجھیے، کچھ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہر ڈیٹیل نہ بتائی جائے، ایک جنرل بات کر دی جائے، جنرل پرنسپل ان کو بتا دیا جائے، اور پھر انہیں اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ خود اس جنرل بات پہ مزید اپنی نالج کو، اپنی انفارمیشن کو بلڈ اپ کریں. یہ ایک بچوں کی شخصیت سے متعلق عنصر بھی ہے اس میں. کچھ بچے ہی ایسا چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ معلومات فراہم نہ کی جائیں، ان کو بنیادی بات بتا دی جائے اور پھر وہ اس بنیادی بات کو مزید بلڈ اپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیے کہ جہاں بچوں کی شخصیت کا دخل عمل ہے، وہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے اس ضمن میں کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں آپ ایک اپروچ جو ہے وہ بہتر طور پر اپنا سکتے ہیں اور دوسری اپروچ اس میں ریلیٹیولی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوگی. مثلاً ارتھمیٹک اور الجبرا کے جو پرابلمز ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ
پروسیجر اپنانے سے بہتر طور پر سمجھے جا سکتے ہیں. Whereas some other subjects may be understood better in terms of discovery learning. تو یہ جہاں بچوں کی شخصیت پہ منحصر ہے کہ ان کے لیے کون سی اپروچ بچے سمجھتے ہیں یا بچوں کا یہ خیال ہے یا بچے اس اپروچ کو بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکتے ہیں اس سے، یہ ایک ایلیمنٹ تو بچوں کی ذات سے متعلق ہے، اور دوسرا ایلیمنٹ، دوسرا عنصر اس بات سے بھی متعلق ہے that what is the nature of the subject, nature of the learner and nature of the subject would determine which of these two approaches would be more appropriate at any given time for any given subject to be conveyed properly. جیسے میں نے گزارش کی، ان دونوں اپروچز میں there is element of truth، صداقت کا عنصر ان دونوں ٹیکنالوجیز میں اویلیبل ہے. بچے ڈسکوری لرننگ سے بھی سیکھتے ہیں اور بچے ایکسپوزیٹری ٹیچنگ سے بھی سیکھتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، بچوں کی نوعیت کیا ہے، وہ کس اسٹیج آف مینٹل ڈیولپمنٹ پہ ہیں. آپ کو بحیثیت استاد اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آپ نے کس وقت، کس لمحے، کس سبجیکٹ کے دوران آپ نے کون سی اپروچ اڈاپٹ کرنی ہے. یہ ڈسیزن آپ کا ہے ایز اے ٹیچر. جیسے میں نے گزارش کی، وہ بچے عام طور پر جن کی ذہانت زیادہ ہے، جو اوسط ذہانت سے کافی بلند ہوں، ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ ڈسکوری لرننگ کریں. وہ چاہتے ہیں، عام طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بنیادی فیکٹس اینڈ فگرز اور معلومات پرووائڈ کر دی جائیں، اور پھر ان کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ خود اپنی لرننگ کو آگے بڑھا سکیں. اور وہ بچے جن کی ذہانت بہت زیادہ نہ ہو، جو اوسط ذہانت کے مالک ہیں، ان میں ایکسپوزیٹری ٹیچنگ جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہونے کا امکان ہے. اب یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں کہ اس چیز کا کہ آپ کون سی اپروچ اپنائیں گے بچوں کی ذہانت سے بھی تعلق ہے، یہ بھی ایک عنصر ہے جو اس ڈسیزن میں شامل ہے کہ آپ کو کون سی اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے. ایک کلاس میں بالفرض محال 20 یا 25 یا 30 یا 40 یا 50 بچے ہیں. اب ان 50 بچوں کی ذہانت ظاہر ہے ایک سطح کی نہیں ہوگی. کچھ کی ذہانت زیادہ ہوگی اور کچھ کی ذہانت کم ہوگی. تو وہ لوگ، وہ بچے جو زیادہ ذہین ہیں نسبتاً دوسرے بچوں سے ایک کلاس میں، وہ ڈسکوری لرننگ سے بہتر طور پر سیکھ سکیں گے، اور وہ بچے جن کی ذہانت نسبتاً کم ہے، اوسط درجے کی ذہانت ہے، وہ ایکسپوزیٹری ٹیچنگ، ایکسپوزیٹری لرننگ کے ذریعے سے بہتر سیکھ سکیں گے. اس لیے کیونکہ کلاس میں ہر طرح کے بچے موجود ہیں، ایک ٹیچر کو دونوں طریقہ کار ہی اڈاپٹ کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ بحیثیت استاد دونوں طرح کے طریقوں کو اپنائیں، لیکن کس سبجیکٹ اور کس بچے پہ کون سا طریقہ زیادہ کار بند شامل ہوگا،
وہ ڈسیزن آپ نے بحیثیت استاد لینا ہے. کارآمد طریقہ اپنانا آپ کی چوائس ہے اور آپ نے یہ چوائس جو ہے یہ ایکسرسائز کرنی ہے کیپنگ ان ویو دی لیول آف فیسلٹی آف یور اسٹوڈنٹس اینڈ دا نیچر آف یور سبجیکٹ میٹر. چلیے اب تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کی جو مسائل حل کرنے کی قوت ہے وہ کیا ہے. وی نو دیٹ دیر آر ٹو ویز آف ریزننگ. وی ہیو اے انڈرسٹینڈنگ if we look at the various ways in which reasoning takes place, we can identify two types of reasoning processes. Two types of reasoning processes consist of the inductive reasoning and deductive reasoning. ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں. Two types of reasoning that are available to us that we can see that students use in their learning. One is inductive reasoning and the other is deductive reasoning. Inductive reasoning is when a person formulates a general principle or a set of general principles based upon his knowledge and based upon the details of that knowledge. Inductive reasoning is formulation of general principles. Inductive reasoning is when you formulate a general theory of how you are going to reason. آپ کی جو انڈکٹیو ریزننگ ہے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک جنرلائزڈ پرنسپل ہے ریزننگ کا. دوسری سیٹ آف ریزننگ جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو ریزننگ ریلیٹس ٹو ڈرائنگ اسپیسیفک کنکلوژنز فرام the general existing knowledge that a person has. دو طرح کی ریزننگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان دونوں طرح کی ریزننگ کے ذریعے سے انسان سیکھتے ہیں. نالج کا بہت گہرا تعلق ہے ہماری ریزننگ کے ساتھ. بہت گہرا تعلق ہے ہماری ریزننگ کے ساتھ نالج کا. ریزننگ کے ذریعے سے نالج بنتی ہے پیدا ہو سکتی ہے اور اس ضمن میں دو طرح کی ریزننگ کو ہم ابھی تک دیکھ پائے ہیں. پہلی انڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ از وین اے پرسن فارمولیٹس جنرل پرنسپلز بیسڈ اپون ہز نالج. دی ادر از ڈیڈکٹیو ریزننگ. Deductive reasoning is when a person draws specific conclusions from the general existing knowledge. Induction is formulating general principles and deduction is drawing specific conclusions from that general information. یہ دونوں طریقہ ہائے کار ہیں انفارمیشن کے. اب اس نالج یا انفارمیشن کو جو ابھی ہم نے اوزبل کے بارے میں ذکر کیا اس کا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ خیال ہے کہ لرننگ یا نالج جو ہے بچوں کے لیے دیٹ مسٹ انوالو دی اسٹوڈنٹس میکنگ پروگرس from general to the specific. That is, they should learn, they should observe, they should keep in view, they should be provided
a broader perspective, and that broader perspective will help them to go from general to specific. یہ اوزوبیل کا خیال ہے. آپ اور میں اس خیال سے مکمل طور پہ متفق ہوں یا نہ ہوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اوزوبیل یہ کہہ رہا ہے، جس کا ایک اپنا مقام ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں، کہ بچوں کو پڑھانے کا، ان کو سکھانے کا مناسب اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک جنرلائزڈ پکچر دے دی جائے، اور پھر وہ جنرلائزڈ پکچر حاصل ہونے کے بعد، جنرلائزڈ پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کے بعد ان کو اسپیسیفک ڈیٹیلز بتائی جائیں. ریاضی جو ہے مثال کے طور پر وہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو مینوپولیٹ کر کے نئی ڈسکوریز کرتے ہیں. جغرافیہ جو ہے یہ ایسا علم ہے جو ہمیں کسی خطے کے بارے میں معلومات بہم پہنچاتا ہے کہ اس خطے میں دریا ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، میدان ہیں، صحرا ہیں، جنگل ہیں. یہ رفلی اسپیکنگ یہ جغرافیہ ہے. یہ ایک جنرلائزڈ انفارمیشن ہے، اور پھر اس جنرلائزڈ انفارمیشن سے اسپیسیفک نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. اسپیسیفک کی طرف ایک ٹیچر جا سکتا ہے، استاد جا سکتا ہے کہ جس خطے کا ذکر ہو رہا ہے، جس خطے کے جغرافیائی عناصر کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو سمندر ہے یا دریا ہے، اس سمندر میں کشتی رانی ایسے کی جاتی ہے، اس میں ان دریاؤں میں مچھلی کا شکار ایسے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ وہاں کے مچھلی کے ذریعے سے اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکیں. یہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آنا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا. اور جیسے میں نے کہا کہ اوزوبیل کا یہ خیال ہے کہ یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ جنرل ایک بات بتائیں اور اس پہ اسپیسیفک بات کا آگے ذکر کریں. دوسرا جو ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ برونر نے کہا تھا، کیا کہا تھا ذرا یاد کیجئے. برونر نے کہا تھا کہ انڈکٹیولی، انڈکشن کے ذریعے سے بچوں کو سیکھنا چاہیے. یعنی اوزوبیل ایک بات کہہ رہا ہے اور برونر دوسری بات کہہ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایک اپروچ مناسب ہے یا دوسری اپروچ مناسب ہے؟ یا آپ کے خیال میں، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کہ یہ ڈپینڈ کرے گا اس بات پہ کہ آپ کون سی اپروچ اپناتے ہیں، کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی ذہنی صلاحیت، علم و فکر و دانش کی بلندی کیا ہے، اور آپ کے جو مضمون آپ ان کو پہنچا رہے ہیں وہ کس طریقے سے بہتر طور پہ پہنچایا جا سکتا ہے. اس کے کہ کون سا انڈکٹیو طریقہ بہتر ہے یا ڈیڈکٹیو طریقہ بہتر ہے، اس کے کوئی فائنل آنسرز نہیں ہیں اور نہیں ہوا کرتے. اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ایک اور بات کا ذکر کرتے ہیں، دیٹ از پرابلم سالونگ. اے پرابلم سالونگ از ویئر ون از ٹرائنگ ٹو ریچ سم گول. A problem is when one is trying to find some means to reach a goal. In order to find a goal for a problem is problem solving. Problem is a situation where an answer is required. An approach is expected.
An attitude is demanded. That is a problem. And a problem solving is when a person adopts new answers, creates new solutions, discovers new goals. That is problem solving. Some psychologists have put forward the view that problem solving can be domain specific. اس کا کیا مطلب ہے؟ پرابلم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ پرابلم از اے سچویشن which requires that the person who is faced with the problem finds a solution to it. It is like a barrier. It is like a hindrance. It is like a lock in the way of a smooth procedure of a person. It requires that the person resolves, removes that hindrance, provides the key to that lock, and that removing the hindrance, overcoming the hindrance, providing the key is problem solving. Some psychologists believe that problem solving strategies, the way problems are solved, are domain specific, meaning that certain problems can be solved in a certain way and certain other problems cannot be solved in that way. That there is certain types of problems and a certain approach is required to solve those problems. And that approach that helps to solve that particular category of problems would be not conducive, would not be helpful in solving another set of problems. That problem-solving strategies, problem-solving technologies are domain-specific. That different problems require different strategies. The problems arise and the solution to those problems also can present themselves to the problem solver, but once the solution has been presented, has been invented, has been discovered by the problem solver, by the person, that specific problem is solved, but that problem-solving strategy that solves this particular problem would not be useful in solving another set of problems. یہ ہے ڈیفینیشن ڈومین اسپیسیفک پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کی کہ پرابلم سالونگ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی ایڈاپٹ کرنے کا طریقہ ہے، لیکن وہ اسٹریٹجی جب آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو وہ اسی پرابلم کے لیے اور اس سے ملتے جلتے پرابلمس کے لیے تو کار آمد ہے، لیکن اس سے مختلف پرابلمس کے لیے، اس سے کانٹراسٹنگ پرابلمس کے لیے وہ اسٹریٹجی کارآمد نہیں ہوگی. ایک پرابلم سالونگ ویو یہ بھی ہے دیٹ پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز آر ڈومین اسپیسیفک. Domain-specific strategies mean that the strategies, the technologies are confined to solving certain sets of problems. The other approach to this is what is called the general problem-solving strategy. The general problem-solving strategies put forward the view, or is the name of the view, that there is a generalized view. There is a generalized view of problem solving, and that generalized view of problem solving can be applied to different situations. That generalized strategy that one has discovered, that one has learned, can be applied to
a number of other problems in a number of domains. So this is the other approach, the general strategies of problem solving. Now we are talking about two approaches, two different points of view related to problem solving. بچوں میں، آپ میں، بڑوں میں یہی دو اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں پرابلم سالونگ کی. ون واٹ از کالڈ ڈومین اسپیسیفک، دیٹ دی اسٹریٹجی دیٹ از اڈاپٹڈ ٹو دا سولوشن آف اے پرابلم از اسپیسیفک ٹو، is bound to certain types of problems. Those strategies that help to solve those types of problems cannot be adopted in solving other types of problems. This is one approach in understanding problem solving. The other approach in understanding problem solving is what is called the generalized or general problem solving strategies. General problem solving strategies are those methodologies, are those technologies available to a person where the person using those techniques can solve different sets of problems in different domains. That is, you can see now that these two are diametrically opposed points of view. Domain-specific point of view says that problem solving is confined to, strategies are confined to certain domains, and those are not applicable to other domains. And generalized or general problem solving strategies put forward the view that there is an overall, a holistic point of view, holistic methodology with which people, children, students solve problems, and that generalized strategy can be used in solving various types of problems. یہ دونوں باتیں جو ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک بات درست ہے یا دوسری بات درست ہے؟ کیا ہیومن بینگز میں صرف یہ کیپیسٹی ہے that there is a domain specific strategy, or human beings are endowed by Allah to have a general set of strategies for problem solving? کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ دونوں باتیں درست ہیں. There is a domain specific strategy and there is also a generalized set of strategies. دونوں کی دونوں باتیں ہم اس کو درست کہہ سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کون سی اسٹریٹجی کس وقت استعمال کریں گے، وہ ایک شخص کی، طالب علم کی یا ٹیچر کی، استاد کی، اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے لیے پرابلم کی نوعیت کیا ہے. ڈومین اسپیسیفک اسٹریٹجیز آر آپریٹو ان سرٹن کنڈیشنز اینڈ جنرل اسٹریٹجیز آر آپریٹو ان سرٹن ادر کنڈیشنز. اب کچھ اور باتیں ہم اس سے متعلق بھی کر لیتے ہیں. آج ہم نے پرابلم سالونگ بھی بتائی، آپ سے کچھ اور بھی گزارشات کرتے ہیں. اور پہلی ٹرم جو اس ریفرنس میں آج مزید آپ کو میں بتانا چاہوں گا، دیٹ از الگوریدمز. الگوریدمز از اے کانسیپٹ، آپ کے اسکرین پہ بھی آ گیا ہوگا. الگوریدم از اے پروسیجر in problem solving. Algorithm is a procedure of solving problems in a step-by-step method. اب جب آپ یہ ٹرم کبھی دیکھیں، الگوریدمز آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو. الگوریدمز جب آپ دیکھیں تو یہ جان لیجئے کہ اس کو کہنے والا یا اس کو لکھنے والا آپ کی توجہ
اس طرف مبذول کرا رہا ہے کہ الگوریدم از اے پروسیس آف سالونگ پرابلمز in a step-by-step procedure. Algorithms are usually used, as you can well understand, in domain-specific strategies. Domain-specific strategies, if you remember, are those strategies where problem-solving techniques are confined to a given and limited domain. Algorithms are more applicable. A step-by-step procedure is more applicable to certain specific areas. That is why algorithms as a strategy of finding solutions to problems is usually adopted in a domain-specific field, or you can say that domain-specific strategy, the major domain-specific strategy is algorithms. دوسری ٹرم جو میں آپ سے آج گزارش کرنا چاہوں گا in this context of problem solving and complex cognitive processes is the term heuristics. Heuristics آپ کی اسکرین پہ بھی آ گیا ہوگا. Heuristics are referred to is the name given to general strategies used in attempting solutions of problems, where algorithm is a specific step-by-step procedure. Heuristics is the name given to general strategies. General strategies of problem solving are called heuristics. Spelling دیکھ لیجئے اور اس کا پروناؤنسیشن بھی سمجھ لیجئے. Heuristics, H-E-U-R-I-S-T-I-C-S. Heuristics is the general set of strategies for problem solving. Algorithms, A-L-G-O-R-I-T-H-M. Algorithm is a specific or domain-specific step-by-step strategy. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. Heuristics is the generalized principle. Algorithms is step-by-step domain-specific procedure. Algorithms are used in domain-specific areas. Heuristics, as you must have guessed, are used in general problem solving. Area, a procedure of heuristics can be used in a generalized manner. Heuristics is how a problem is solved, and heuristics is applicable to different areas. یہ دونوں باتیں الگوریدمز اور ہیورسٹکس جو ہے یہ آپ کی نظر میں رہنی چاہیے. بچے یہ دونوں ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز استعمال کرتا ہے. اس سیٹ آف ٹیکنالوجیز میں الگوریدمز اور ہیورسٹکس دونوں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم ان کا استعمال کریں اور دیکھیں کہ پرابلم کا سولوشن کیسے نکلتا ہے. جب ہم الگوریدمز استعمال کرتے ہیں, in other words, using step-by-step procedure, we analyze this problem into different parts. Only then can we use a step-by-step technology. Using algorithms requires that the problem solver divides the problem into different compartments and use a step-by-step approach to solving problem or part of the problem in one compartment and then solving a part of the problem in the other compartment. That is how algorithm works. Opposed to that is heuristics. Heuristics mein one takes an overall view of the problem and adopts a generalized solution for that overall problem. ایک اور طریقہ جو ہے
پرابلم سالونگ کا. دیٹ از واٹ از کالڈ ورکنگ بیکورڈ اسٹریٹجی. ورکنگ بیکورڈ اسٹریٹجی از کہ آپ ایسا دیکھیں کہ آپ مسئلے کے اینڈ سے مسئلے کے شروع تک جائیں. Working backward means instead of adopting an approach which is a step and then a step forward and then a step forward, you adopt an approach where you move from general goals to specific problems, moving backwards. اسی طرح سے ایک اور ٹیکنالوجی بھی ہے جو بچے اور لوگ استعمال کرتے ہیں پرابلم سالونگ میں. الگوریدمز بتایا ہم نے ہیورسٹکس بتایا, ہم نے آپ کو ورکنگ بیکورڈ بتایا, ہم نے ایک اور بھی ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا ہے اینڈ دیٹ از کالڈ اینالوجیکل تھنکنگ. اینالوجیکل تھنکنگ مینس دیٹ ون لمٹس دی سیکنگ آف دا سولوشن ٹو دا پرابلم ایٹ دا اسپیسیفک ٹائم, پوائنٹ آف ٹائم. وین یو اڈاپٹ a solution, when you try to find a solution to a problem that is at your hands now and are not bothered and are not concerned about other problems, that is what is called analogical thinking. Analogical thinking relates to solution of problems at hand. کچھ اور بھی باتیں جاننے والی ہیں ضمن میں کہ آپ کو ایز اے ٹیچر کیا کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. دیکھیں, ہم نے بہت سی اپروچز کا ذکر کیا. ہم نے آپ کو پرابلم سالونگ کے بارے میں بتایا. ہم نے آپ کو بتایا کہ پرابلم سالونگ کے کیا کیا اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. وہ ٹیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی انفارمیشن, کون سی نالج کس طرح سے کس وقت بچوں تک پہنچاتا ہے. یہ جو گزارشات ہم نے کی ہیں کہ یہ اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں, یہی آپ بچوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں کہ پرابلم سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں اور کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ہر مسئلے کا وہ ایک طریقہ عمل جو ہے وہ اس کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو. اس لیے بچوں تک یہ بات پہنچانی بھی ضروری ہے کہ آپ کے بچے جان سکیں کہ ان کے پاس کون کون سی اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں, اور پھر بچوں کو اس بات کی بھی سمجھ اور تربیت دینی چاہیے کہ کون سی اسٹریٹجی کس وقت اڈاپٹ کرنا مناسب ہے. آج جو ہم نے گزارشات کی ہیں ان کا تعلق دو باتوں سے ہے. ایک تو یہ کہ آپ بحیثیت استاد یہ جان لیں کہ آپ کے پاس کون کون سی اسٹریٹجیز موجود ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان میں سے آپ جو اسٹریٹجیز آپ کے پاس موجود ہیں پرابلم سالونگ کی, ان میں سے آپ کو بچوں میں کون کون سی اسٹریٹجیز ان تک پہنچانی چاہیے. پرابلم سالونگ سے متعلق ایک دو باتیں میں اینڈ پہ ضرور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پرابلم سالونگ کا ایک طریقہ آسان یہ بھی ہے کہ استاد جو ہے وہ بچوں سے کہے that they should verbalize a problem. When a teacher verbalizes a problem, when a teacher puts the problem into words, when a teacher asks the children to verbalize a problem, when a teacher asks the children to put the problem into words, that verbalization in itself, that putting the problem into words by itself is a way of finding the solution to the problem. So verbalization is an important problem solving technology. دوسری بات اس سے متعلق جو میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے that when verbalization is taking place, when you are putting as a teacher the problem into words,
You should use clear and unambiguous words. Clear and unambiguous verbalization is the second very important element of problem solution. Solving problems can be tackled in a number of ways, and the important ways that I've just mentioned are verbalization, putting those words into clear and unambiguous ways. Complex mental processes ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان مسائل کو جو آپ کو درپیش ہیں کلاس روم میں، جو پڑھانے کے آپ گتھیاں ان بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو ان تک پہنچانے کے لیے الفاظ میں بیان کرنا اور کلیئر واضح طور پہ بیان کرنا، یہ دو اسٹریٹجیز بھی ان کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. اگلی دفعہ کچھ اور چیزوں کا ذکر کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.